اور یہ اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ یہ ہے صحابیت کی بنیاد پر۔ تو معیت کی دو قسمیں ہیں، معیت عامہ، معیت خاصہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس عقیدے کو ثابت کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم 10 منٹ میں سنی شیعہ اختلاف کا خاتمہ کریں گے۔ صدیوں سے موجود مسلم امہ کے درمیان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے سنی اور شیعہ کا، اس اختلاف کا خاتمہ قرآن کی اصول پر، قرآن کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھتے ہوئے ہم اس اختلاف کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ اور یہ اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ یہ ہے صحابیت کی بنیاد پر۔ یعنی ہمارے ہاں اکثر یہ کہتے ہیں کہ صحابیت وہ ہے کہ جو رسول کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ جو تھے وہ صحابہ تھے، اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ جو بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، جس نے آپ کو دیکھا، جو آپ کے ساتھ رہا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو ہم مسلمان نہیں، اور ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے اور اختلاف کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس اختلاف کا خاتمہ کیا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی شان کے لیے ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو بہرحال اس میں جو یہ لفظ ہے والذین معہ، اس لفظ سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ جو بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہے، قرآن ان کی مدح کرتا ہے، قرآن ان کی محبت کی بات کر رہا ہے، قرآن کی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں جو ان کی محبت نہیں رکھتا، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، اس طرح کا جو استدلال کرنا ہے جو ہمارے ہاں سلفی حضرات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ جو بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، جو بھی یعنی جہاں پر بھی معہو کا لفظ آیا ہے، تو اس سے مراد معیت عامہ سے مراد معیت خاصہ سے آپ معیت عامہ کے اوپر استدلال کریں، اور آپ یہ کہیں کہ دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ، تو یہ معیت حاصل ہے، تو لہٰذا آپ نے اگر ہر طرح کی معیت والے جو بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کے بارے میں آپ نے احترام کرنا ہے۔ دیکھیں معیت قرآن میں جو ہے یہ کئی جگہ پر آیا ہے۔ تو معیت کی دو قسمیں ہیں، معیت عامہ، معیت خاصہ، یا معیت شرعیہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ معیت خاصہ کو معیت شرعیہ، یعنی یہ اس لیے ہمیں تقسیم کرنی پڑے گی کہ یہ قرآن میں اور جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے، اور بلا شک و شبہ جہاں اور ہے، میں آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اختلاف کریں گے، آپ کہیں گے نہیں بھائی اس معیت کو تو میں نہیں مانتا، ہاں اس معیت کو میں مانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تقسیم ہو گئی نا۔ معیت یعنی ساتھ ہونا، تو صرف ساتھ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ مشکل میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں۔ تو کیا وہ آپ کے دوستوں کی لسٹ میں آتے ہیں؟ نہیں آئیں گے آپ لازمی بات ہے ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیت کی تقسیم ہو گئی، معیت کی تقسیم ہو گئی۔ تو معیت عامہ، معیت خاصہ، اس لیے معیت خاصہ سے استدلال کر کے آپ معیت عامہ کی شرعیت ثابت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب مثال کے طور پر میں آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اختلاف کا خاتمہ کریں گے۔ یہ سنی شیعہ میں جو اختلاف ہے نا صحابیت کے حوالے سے اور اس معیت سے استدلال کر کے، تو یہ بنیادی طور پر یہی بات ہے۔ مثلا اسے اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ بھائی سنی شیعہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو آپس میں بہت قریب ہیں، یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہاں بھائی، یہ تو اس لیے ایک امت بنانا ہے نا، ہمارا تو مشن یہی ہے کہ ہم ایک امت بنائیں، تو کیوں نہ ہم قرآن مجید سے استدلال کریں، قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 141 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتربصون بکم، کچھ لوگ ایسے ہیں رسول کے زمانے میں کہ جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں۔ تربص کہتے ہیں گھات لگا کے بیٹھنے کو، انتظار کرنا۔
تو قرآن یہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، جو تمہاری تاک لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر تمہیں وکٹری ہو جاتی ہے، فتح نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، فتح میں، جنگ میں ساتھ ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ۔ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، ان کو کافروں کو کچھ حصہ مل جاتا ہے تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچایا؟ کیا یعنی ہم تمہیں وہ ہیں کہ جو تمہیں مسلمانوں سے نقصان سے بچا رہے تھے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کے درمیان میں اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا میں ہمیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی نہیں، ہم کسی کے اوپر شریعت نافذ کر رہے ہیں اور شریعت ڈنڈے کے زور پہ نافذ کر، اللہ کہہ رہے نہیں، دنیا میں تمہارا کام یہ نہیں ہے، اس سب کو چھوڑ دو، اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ دیکھیں شروع میں الذین یتربصون بکم قالوا الم نکن معکم، تو یہ جو منافقین ہیں رسول کے زمانے میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم رسول کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو کیا یہاں پر بھی معکم سے یہی مراد ہے؟ تو جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مع کا لفظ آ رہا ہے، یہ بھی تو رسول اللہ کے ساتھ ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ ہیں یہ لوگ۔ اب آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہاں پر مع سے مراد وہ نہیں ہے۔ تو یہ فرق آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہ فرق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جناب اس لیے کہ یہ منافق ہیں، اخلاص نہیں ہے ان کو۔ تو معلوم ہوا کہ ضرورت، یہ بات ضروری ہو گئی کہ اخلاص یا رسول اللہ کا وہ ساتھ دینا کہ جو آپ کے ساتھ مکمل طور پر ہو، وہ ضروری ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ یہ قرآن مجید میں تدبر سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، سورۃ الحدید آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو، ہماری طرف بھی ذرا نظر کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں۔ اس کا مطلب ہے مومنوں کے پاس ایک نور ہوگا۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ اپنے نور کو خود ہی پیچھے جاؤ اور نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو درمیان میں ان کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم، تو جب یہ کھڑی کر دی جائے گی نا، تو دروازے سے وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ کیا چیخ لگائیں گے؟ ینادونہم، مسلمانوں کو آواز لگائیں گے، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ معکم، مسلمانوں کے ساتھ تھے یہ لوگ، ان کو معیت حاصل تھی، رسول کے زمانے میں یہ لوگ موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ہر جگہ پر آپ مع کہہ کے آیت پیش نہیں کر سکتے ہر بندے کے لیے۔ آپ کو وہاں پہ ضرور بضرور آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ آپ اس زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کی اجتماعی تاریخ کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ صرف دعویٰ ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ کون ہیں، مسلمانوں کی مدد کون کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کون کھڑے ہوں، ان کی حمیت کن کے اوپر ہے، صرف زبان سے نام لینا کہ بھائی ہم ساتھ تھے، یہ بات کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو رسول کے زمانے میں یہ بنیادی فرق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے میں جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس طور پر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہونا یا رسول اللہ کا ساتھ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے ہم سے مطالبہ کریں کہ ہم ان کی عزت و احترام کریں، ان کی ایک پوری تفصیل ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نشانیاں بتائی ہیں کہ مومنوں میں آپس میں رحم دل ہوں، کفار پہ سخت ہوں،
رکوع سجود کرنے والے ہوں، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف سے رضوان، اللہ کی طرف سے مغفرت ڈھونڈنے والے ہوں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا چاہتے ہوں، اللہ کے سوا کسی کی رضا نہ چاہتے ہوں۔ تو یہ اہل ایمان کی جو نشانیاں قرآن مجید سورۃ الحدید میں بیان کر رہا ہے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اپنے اندر تلاش کروں، آپ اپنے اندر تلاش کریں، پورے معاشرے میں، تاریخ کے اندر ہم دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں، کون سے طبقات ہیں، ان میں آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ جہاں پر آپ کو نشانیاں نظر آئیں آپ کہہ دیں کہ ہاں یہ وہ گروہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور جو جن میں یہ نشانیاں نہیں ہوں گی وہ رسول اللہ کے ساتھ، یعنی اسے معیت خاصہ اس کے لیے حاصل نہیں ہوگی، معیت خاصہ۔ پھر دوسری بات، جو اختلاف کی جو بنیادی بات ہے، ہمارے ہاں صحابیت کی بنیاد پر تکفیر کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، صحابیت کی بنیاد پر جو کسی کی تکفیر یہ نہیں کی جا سکتی، یعنی توحید، رسالت، ایمانیات میں صحابیت کا نظریہ شامل نہیں ہے۔ جب صحابیت کا نظریہ وہ شامل کر لیا جائے تو پھر وہیں سے ایمانیات میں شامل کر لیا جائے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اہل ایمان، صحابہ کا احترام، اہل ایمان ہیں، وہ رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں، لیکن یہ تقسیم بھی ساتھ میں آپ مد نظر رکھیں گے کہ وہ جو ساتھ دینے والے ہیں تو وہ کس طور پر دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ساتھ دینے میں دونوں تقسیمیں بیان کر دی۔ تو علل اطلاق طور پر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جو رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو بس اب بالکل اندھے ہو کر مجھے تو ایمان لانا ہے، تو یہ آپ کو پھر اس پہ دلیل پیش کرنی ہوگی کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دلیل دیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، یا آپ صرف بس جذبات کی بنیاد پہ یہ بات کہے جا رہے ہیں، تو آپ کے جذبات کا تو نہ میں متبع ہوں نہ کوئی اور متبع ہے۔ ٹھیک ہے، صحابیت کا جو نظریہ ہے یہ اتنی بات تو ضرور ہے کہ ہم اس میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے، اس میں پوری ایک تفصیل ہے۔ رسالت میں کوئی تفصیل نہیں ہے، عقیدہ توحید میں کوئی تفصیل نہیں ہے، آپ کو ماننا ہے، ایمان لانا ہے آپ نے ہر حال میں، اس میں چوں چرا نہیں ہو سکتی۔ سورہ اخلاص، بس بات ختم، اخلاص، اخلاص کے ساتھ خلاص، توحید، رسالت کے اوپر ہر حال میں، یعنی اس میں یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں، ہر حال میں۔ لیکن صحابیت اس میں پھر تفصیل ہے۔ اچھا جناب رسول کے زمانے میں جو ہے وہ کس زمانے میں ایمان لایا ہے، رسول اللہ کے ساتھ کیا نسبت تھی، اسے کیسی محبت تھی، وقت کتنا ملا ہے، رسول اللہ کے فیصلوں پر کیا کبھی اعتراض تو نہیں کر رہا ہے، کیا رسول اللہ کے ساتھ وہ بالکل مکمل طور پر ایمان رکھتا ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ زندگی میں کیا عمل رہا ہے اس کا، اور رسول اللہ پر ایمان کیسا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے، اس میں یہ عقیدہ صحابیت کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اگر اس میں ہم یہ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سنی شیعہ اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہی مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس عقیدے کو ثابت کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو ماننا، یہ ہم سنی، ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدہ ہے، اہل سنت کے عقائد ہیں، لیکن آپ اس کی بنیاد پر آپ مسلمانوں کی تکفیر کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تکفیر کرنا یہ نہ سنی کو اس کا حق ہے نہ شیعہ کو حق ہے۔ آپ اپنا مدعا رکھیں اور اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کریں، وہ اپنی بات کو۔ تو یہ تین بنیادی چیز ہو گئی، عقیدہ صحابیت میں، نظریہ معیت میں، اور نمبر 3 تکفیر کے اوپر۔ یہ تین باتیں وہ ہیں کہ ہمارے اختلاف کو، امت مسلمہ کے اختلاف کو شروع سے آخر تک ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہماری سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیہ۔